مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس کی نئی کوانٹم چپ اس کے پچھلے ورژن کے مقابلے میں بہت زیادہ قابل اعتماد ہے، جس سے کوانٹم کمپیوٹر کے لیے 3 سالوں میں کا تجارتی طور پر مفید مسائل حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کے مرکز میں قوبٹس ہیں جو سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ پیش کرتے ہیں جو آج کی مشینوں کو شکست دیتے ہیں، لیکن بدنام زمانہ اور غیر مستحکم ہیں۔ ریاست متحدہ میں 6 ریاستوں کے ووٹرز پرائمری انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جو نومبر کے اہم وسط مدتی انتخابات میں حتمی دوڑے لگائیں گے۔ آئیووا، مونٹانا، نیو میکسیکو، نیو جرسی، ساؤتھ ڈکوٹا اور کیلیفورنیا میں ووٹنگ جاری ہے۔ منگل سال کے مصروف ترین پرائمری دنوں میں سے ایک ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس میں 1994 کے روانڈا کی نسل کشی کے متاثرین کے لیے ایک یادگار پیش کی ہے، کیونکہ فرانس مشرقی افریقی ملک کے ساتھ قریبی تعلقات کا تعاقب کرتا ہے اور تاریخی مظالم میں اس کے کردار سے نمٹنے کے لیے جاری ہے۔ منگل کو روانڈا کے اپنے ہم منصب پال کاگام کے ساتھ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ یہ یادگار سچائی کی طویل اور صبر آزما جدوجہد کی انتہا ہے۔ جب میں انٹرویو کے لیے خود ساختہ اوپن سورس بیٹی سی تک پہنچتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے گلابی مرمیڈ پرس سے واپس ای میل کر رہی ہے۔ میں بس اتنا مزہ کر رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنے سشیل سائبر ڈی کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ایک تاماگوچی ہے، یہ ایک ای ریڈر بھی ہے، یہ میرے والٹ اور میرے سرور سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اسے میرے تمام سرور ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے، جس میں میری تمام PDF کتابیں اور نوٹس اور سب کچھ ہے۔ یہ گھر میں میرے مقامی AI سیٹ اپ سے بھی منسلک ہے۔ اطالوی میڈیا رپورٹس کے مطابق اٹلی میں پولیس نے 4 تارکین وطن کارکنوں کے مبینہ قتل کے الزام میں 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو ایک جلی منی وین میں مردہ پائے گئے تھے۔ گاڑی جنوبی کلابریا کے علاقے میں ایک وسیع کھیتی کے علاقے میں ایک گاؤں کے قریب ایک پیٹرول اسٹیشن سے ملی۔ یوکرینوں کو معلوم تھا کہ ایک بہت بڑی ہڑتال آنے والی ہے، چونکہ روس نے تقریباً ایک ہفتہ قبل دارالحکومت کیف پر حملے تیز کرنے کی دھمے گزارے۔ ہم 2 منزلیں زیر زمین تھے، بہت سے لوگوں نے اڑاتے زیر زمین تھے، اور پھر بھی ہم اوپر ہونے والے بڑے دھماکوں کو محسوس اور سن سکتے تھے۔ اس کے بعد روسی ڈرون آئے جو ممکنہ طور پر زیادہ دھماکے خیز مواد لے کر جا رہے تھے یا میزائلوں سے ہونے والے نقصان کا پتہ لگا رہے تھے۔ پھر مزید میزائل۔ 2026 کے ورلڈ کپ میں کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی دونوں فیفا کے شوپیس عالمی ایونٹ میں اپنی 6ٹی بار شرکت کے لیے قطار میں کھڑے ہوں گے۔ دونوں نے بالترتیب پرتگال اور ارجنٹائن کے لیے جرمنی 2006 میں ڈیبیو کیا اور اس کے بعد سے ہر ٹورنامنٹ کو روشن کیا ہے۔ بیروت لبنان۔ منگل کو لبنان اور اسرائیل کے نمائندوں نے واشنگٹن DC میں امریکی محکمہ خارجہ میں ملاقات کی۔ مذاکرات کے 2 روزہ دور کا پہلا اجلاس، جس کی لبنانی مذاکرات کاروں کو امید ہے کہ ان کے ملک پر حملہ ختم ہو جائے گا۔ مذاکرات جو مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوئے، 13:00 GMT اس وقت شروع ہوئے جب لبنان پر اسرائیل کا حملہ سال 2000 کے بعد سے کسی بھی وقت سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے، اور حزب اللہ اور اسرائیل تجارتی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ کے مطابق اسرائیل نے 2 مارچ سے لبنان میں 3468 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ یہاں تک کہ عید الاضحی اسلام کی 2 بڑی تعطیلات میں سے ایک، جو گزشتہ ہفتے رونما ہوئی تھی، مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی حملوں، مسماریوں اور لہر کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 27 مئی سے 30 مئی تک عید کے 4 دنوں میں کم از کم 33 فلسطینی ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق انکلیو پر محیط جنگ بندی کے باوجود افریقی ملک میں ایبولا پھیلنے سے متعلق صحت کے خدشات کے پیش نظر ہسپانوی شہر کے میئر نے فٹ بال میچ کی ورلڈ کپ دوستانہ میچ منسوخ کر دیا ہے۔ جنوبی اسپین میں لا لائنا ڈی لا کنسیپسیون کے میئر جو آن فرانکو نے کہا، میں نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور چلی کے درمیان 9 جون کو ہونے والے میچ کے انعقاد پر پابندی کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ویزا حاصل کرنا مہنگا، مایوس کن اور بہت سے لوگوں کے لیے ناکام ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب حکومتیں اس عمل کو نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرتی ہیں؟ لائٹ ہاؤس رپورٹس کی ایک تحقیقات VFS گلوبل کا جائزہ لیتی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ویزا پروسیسنگ فرم ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح اربوں درخواستیں بے پناہ منافع کماتی ہیں، یہاں تک کہ جب ویزا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس قسط میں
AI مہنگا ہو رہا ہے اور کچھ کمپنیاں اخراجات کو کم کرنے کی کوشش میں استعمال میں کمی کر رہی ہیں۔ اس گروہ میں اوبر بھی شامل ہے، جس نے حال ہی میں اپنے بے حد AI اخراجات کو کم کرنے کے لیے داخلی استعمال کی حد قائم کی۔ بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے کہ کمپنی نے ایک نیا قاعدہ قائم کیا ہے جس میں ہر ملازم اور فی ایجنٹ کوڈنگ ٹول کی ماہانہ 1500 کیپ رکھی گئی ہے، بشمول انتھروپکس، کلاؤڈ کود یا کورسو۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ استعمال کو ایک اندرونی ڈیش بورڈ کے ذریعے ٹریک کیا جا سکتا ہے جس تک ہر ملازم کو رسائی حاصل ہے، حالانکہ بعض صورتوں میں کیپس کو اجازت کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ مارٹا کوسٹیوک نے روسی کھلاڑیوں پر یوکرین کی جنگ پر خاموشی کے پیچھے چھپنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 4 سال کے تنازع کے بعد دکھایا تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں جب وہ فرنچ اوپن میں اپنے پہلے گرینڈ سلیم سیمی فائنل میں پہنچی تھیں۔ 23 سالہ نوجوان نے منگل کو ایک جذباتی کوارٹر فائنل میں یوکرینی ساتھی ایلینا سویٹولینا کو 6-3-2، 6-6-2 سے شکست دی۔ کیف پر روسی حملوں کے ایک اور رات کے بعد کھیلا، پھر روسی کھلاڑیوں پر سخت حملہ کیا جو عوامی طور پر جنگ کی مذمت سے گریز کرتے ہیں۔ نیویارک ٹائمز نے منگل کو رپورٹ کیا کہ مارٹن سکورسی نے AIME جنریشن اسٹارٹ اپ بلیک فارسٹ لیبس کے ساتھی اور مشیر کے طور پر دستخط کیے ہیں۔ انتباہ یہ ہے کہ دنیا کے مشہور زندہ ہدایت کاروں میں سے ایک ٹیک کو صرف اسٹوری بورڈنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آڈیو بک، ای بک یا دونوں، اب آپ کو انتخاب نہیں کرنا پڑے گا۔ اسکرپٹ کی ملکیت والی ریڈنگ سبسکرپشن سروس ایورانڈ انتخاب کو غیر ضروری بنانا چاہتی ہے۔ منگل کے روز کمپنی نے ایک مشترکہ سبسکرپشن کو ختم کر دیا جو ایوران کی 5 ملین سے زیادہ آڈیو بکس اور ای کتابوں کے کیٹلاگ کو سوشلز بک کلب ایپ فیبل کے ساتھ اکٹھا کرتی ہے، جسے ایوران نے 2025 میں حاصل کیا تھا، ڈیجیٹل ریڈنگ میں ایمیزون کے غلبہ کو براہ راست چیلنج کرتے ہوئے۔ نئی سبسکرپشن 2 ایپس کے 5 ملین مشترکہ قارئین کے لیے دستیاب ہے اور آڈیو بکس اور ای کتابوں کی 5 ملین سے زیادہ ٹائٹل لائبریری کے علاوہ فیبل کے تقریباً 2 لاکھ آن لائن بک کلبوں تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ ایک ایپ میں پڑھتے یا سنتے ہیں، وہ سرگرمی دوسری ایپ کے ساتھ مطابقت پذیر ہو جاتی ہے۔ کے محققین اور لیبز نے حفاظت اور تعمیل سے لے کر سائیکوفینسی اور صف بندی تک ہر چیز کے لیے AI ماڈلز کا جائزہ لینے میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کمپنیوں اور ڈیولپرز کو ایک نئی مخصوص ضرورت کا سامنا ہے، بات کو یقینی بنانا کہ ان کا AI سسٹم ان کے مخصوص پروڈکٹ یا سروس کے مقصد کے مطابق برتاؤ کرے۔ اس جانچ کے عمل کو آسان بنانے کی کوشش میں مائکروسافٹ نے منگل کو آس کو ختم کر دیا، جو تشخیص اور ریگریشن ٹیسٹنگ کے لیے اڈیپٹیو اسپیک ڈریون اسکورنگ کے لیے مختصر ہے۔ بنو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں منگل کو تیز آندھی اور شدید طوفان کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 20 افراد زخمی ہو گئے، جس سے مکانات، دکانوں اور دیگر ڈھانچے کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے اس سے قبل ایک ایڈوائزری میں کہا تھا کہ 2 جون سے 5 ملک کے بالائی علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے منگل کے روز اپنے جاری کفایت شعاری کے اقدامات کے تحت دکانوں، بازاروں، ریستورانوں اور دیگر کمرشل آؤٹ لیٹس کے اوقات کار میں توسیع کا فیصلہ کیا۔ دن کی روشنی کے طویل اوقات اور گرمی کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت شعاری کے اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کے الزامات کے درمیان برازیل سے درآمدات پر 25% نئے ٹیرف کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے پیر کو دیر گئے نئے تاجری محصولات کا اعلان کیا جو ڈیجیٹل تجارت اور جنگلات کی غیر قانونی کٹائی مسائل سے جنم لیتے ہیں۔ ویزا حاصل کرنا مہنگا، مایوس کن اور بہت سے لوگوں کے لیے ناکام ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب حکومتیں اس عمل کو نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کرتی آتی ہیں؟ لائٹ ہاؤس سرچ رپورٹس کی ایک تحقیقات VFS گلوبل کا جائزہ لیتی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ویزا پروسیسنگ فرم ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح اربوں درخواستیں بے پناہ منافع کماتی ہیں، یہاں تک کہ جب ویزا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس قسط میں فرانسیسی وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو نے کہا ہے کہ وہ زیر امولی پارلیمانی اجلاس بلانے کے لیے کہیں گے تاکہ پیرس سینٹ جرمین کی چیمپئنز اجلاس بلانے کے لیے کہیں گے تاکہ پیرس سینٹ جرمین کی چیمپئنز لیگ تشدد کے بعد حکومت کے رپورٹ سیکیورٹی بل کو اپنانے میں تیزی لائی جا سکے۔ یہ بل حکومت کی جانب سے 25 مارچ کو پیش کیا گیا تھا اور اسے سینٹ پہلے ہی منظور کر چکا ہے۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ 8 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ منگل کو امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سامنے گواہی دیتے ہوئے روبیو نے کہا ہمیشہ ساتھ ہی معرف نے کہا کہ ایسے آثار ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی، جنہیں امریکی فضائی حملوں میں جنگ کے پہلے دن اپنے والد پیشرو کی ہلاکت کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا، وہ زندہ ہیں اور ملک کے معاملات میں زیادہ گہرائی سے مصروف ہیں۔ نارویجن فٹ بال فیڈریشن نے باضابطہ طور پر فیفا کے صدر جانی انفانتینو کے خلاف سیاسی غیر جانبداری کے قوانین کی خلاف ورزی پر ایک سرکاری شکایت کی حمایت کی ہے۔ NFF کے صدر لیس کلابنس نے کہا ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی روانگی سے قبل منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کلابنس نے کہا کہ NFF کی حمایت کا خط باضابطہ طور پر جمع کر دیا گیا ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس اقدام کی عالمی گورننگ باڈی کے اندر سیاسی رگڑ کو جنم دیا ہے۔ ایمیزون پر پیر کو اس کے رنگ ڈور بیل کیمروں سے پرائیویسی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ ورجینیا کے رہائشی چارلز سیگالٹ کی طرف سے سیٹل میں دائر کردہ کلاس ایکشن مقدمہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رنگ کے واقف چہرے کی خصوصیت بغیر رضامندی کے راہگیروں کی تصاویر محفوظ کرتی ہے۔ رنگ نے پچھلے ستمبر میں فیملیئر فیس کی خصوصیت کا اعلان کیا تھا اور اسے EF جیسی صارفین کے تحفظ کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ سینیٹر ایڈ مارکی ڈیم کی طرف سے پش بیک کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن کمپنی دسمبر میں اس خصوصیت کو شروع کرنے کے اپنے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ جیسے جیسے AI ایجنٹ زیادہ قابل ہو رہے ہیں، کاروباری اداروں کو ایپلیکیشنز، ورک فلو اور پروڈکٹس میں کام کرنے کے لیے دوڑ لگانا ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ ایجنٹ وہی کرے جو اسے مختلف ماحول میں تعینات ہونے پر کرنا چاہیے۔ مائیکروسافٹ اس مسئلے کو ایک نئے اوپن سورس معیار کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مقصد ڈیولپرز کو AI ایجنٹوں کو کیا کرنے کی اجازت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زیادہ مستقل اور دانے دار طریقہ فراہم کرنا ہے۔ گوگل نے منگل کو اعلان کیا کہ اینڈرائیڈ AI ڈیپ فیک نقالی گھوٹالوں سے بچانے کے لیے جعلی کال کا پتہ لگانے کا آغاز کر رہا ہے۔ پکسل ڈیوائسز سے شروع ہونے والی یہ خصوصیت اس مہینے فون کے ذریعے گوگل سے اینڈرائیڈ 12 ڈیوائسز میں عالمی سطح پر شروع ہو رہی ہے، چونکہ لوگ تیزی سے نامعلوم نمبروں سے آنے والی کالوں کا جواب دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کامرس بھروسہ مند فون نمبروں کی جال سازی کر کے اور AI ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اتھارٹی کے اعداد و شمار، خاندان کے افراد یا آجروں کی طرح آوازیں لگاتے ہوئے اپنے حربے بدل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زیک ایکن نے اپنے نئے اسٹارٹ اپ پر سرمایہ کاروں کو فروخت کیا، اس نے پامر لکی پر مشق کی جب اس نے 2024 میں لکی کے دفاعی اسٹارٹ اپ اینڈریل کو چھوڑ کر ایک نئی کمپوزٹ کمپنی شروع کی جس کا نام لائپ ہاتھس لکی شریک بانی برائن شمف اور میٹ گرم کے ساتھ اسے پچ کی ورکشاپ کرنے دی۔ 2026 کے پہلے ہفتوں میں اوپن کلا AI دنیا میں ایک سونگ بوم کی طرح پھیل گیا، جس نے صنعت کے بہت سے پرجوش تکنیکی ماہرین کو ایک بے لگام AI ایجنٹ کی خوشی اور افراتفری کے متعارف کرایا۔ اوپن AI نے اپنے بانی کو پکڑنے کے بعد پروجیکٹ کی رفتار ختم ہو گئی، لیکن اثر اب بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مائکروسکاؤٹ لانچ کر رہا ہے، ایک نیا AI اسٹینڈ جس کا خاص طور پر مائکروسافٹ اسکاؤٹ لانچ ایک نیا اسٹینڈ جس کا مقصد اوپن کلا کی طاقت مائکروسافٹ 365 سسٹم میں لانا ہے۔ اوپن کلا فریم ورک پر بنایا گیا اسکاؤٹ ایک ہمیشہ سے کام کرنے والا ایجنٹ ہے جو صارف کے ساتھ مستقل شناخت اور انداز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صارفین اپنے اسکاؤٹ مثال کا نام دیتے ہیں، میرے ڈیمو میں اس کا نام سیبسٹین رکھا تھا اور اس کا مقصد اسے ان کاموں پر جاری رائے دینا ہے جو خودکار ہو سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں کفایت شعاری کے اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کے لیے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں دن کی روشنی اور گرمی کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے پیش نظر ثانی شدہ کاروباری اور مارکیٹ کے اوقات کار کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے کفایت شعاری سے متعلق جاری اقدامات کا جائزہ لیا اور اہم تجارتی شعبوں کے بند ہونے کے اوقات میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گرمی کے شدید حالات میں عوامی سرگرمیوں کو آسان بنایا جا سکے۔ اسلام آباد پارٹی کے جنرل سیکرٹری سمیت PTI کے 4 رہنماؤں کو گلگت بلتستان سے نکال دیا گیا، جبکہ مقامی رہنماؤں کو منگل کو حراست میں لے لیا گیا۔ سخت سردی کے موسم کی وجہ سے 4 ماہ کی تاخیر کے بعد GB میں عام انتخابات اتوار 7 جون کو ہونے والے ہیں۔